السلام علیکم۔ ستمبر کا مہینہ تھا اور اس مہینے میں ایک ایسی ایسے شخص کی پیدائش اور وفات ہے جو کہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت ہی کہہ لیجیے پراسرار، بہت انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ، مخالفین کا ولن، ماننے والوں کا ہیرو کیریکٹر ہے اور اس کا تعلق ہے بھٹو خاندان سے۔ تو میں نے سوچا ذرا اس حوالے سے کچھ شیئر کریں آپ کے ساتھ۔ بھٹو خاندان کی بات آتی ہے، ظاہر ذوالفقار علی بھٹو نامور شخصیت، پاکستان کی سیاست میں ازم متعارف کرا دیا، بھٹو ازم، بے نظیر بھٹو۔ لیکن یہاں ہم بات نہ آج ذوالفقار علی بھٹو کی کر رہے ہیں، نہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کر رہے ہیں، اگرچہ یہ پورا خاندان ہی ایک طاقت، جد و جہد اور قربانیوں کے ساتھ جڑا رہا، لیکن آج جس کی بات کر رہے ہیں وہ اسی خاندان کا چشم و چراغ، نام تھا میر مرتضیٰ بھٹو۔ کس طرح سے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی دلچسپ، بہت ہی مختلف، بہت ہی حیران کن کریکٹر تھا۔ سنیے، 1954 کو پیدا ہوا ہے شخص، کراچی میں پیدا ہوا ہے، بھٹو صاحب کا فرزند ہے، اور اس وقت نہیں لوگوں کو اندازہ تھا کہ مستقبل میں پاکستان کی سیاست کا یہ وہ کردار بن جائے گا جس کا ذکر آج بھی مختلف حوالوں سے ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا بیٹا، بے نظیر بھٹو کا بھائی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد دنیا کی دو بہترین درسگاہوں میں قدم رکھا، مطلب جو سب سے زیادہ مشہور درسگاہیں، ہارورڈ سے گریجویشن کی، آکسفورڈ سے مزید تعلیم حاصل کی، لیکن انفارچونیٹ فار ہم جوانی ایسے دور میں آئی کہ جب ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا 4 اپریل 1979۔ ظاہر ہے کسی بھی بیٹے کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، تو میر مرتضیٰ بھٹو کے لیے بھی یہ صدمہ تو تھا ہی، لیکن اس واقعے نے ان کی پوری زندگی کو بدل ڈالا، پاکستان کی سیاست میں ایک باب رقم کر ڈالا۔ مرتضیٰ بھٹو ایک نئے سفر پہ چل پڑے۔ تو یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو بھٹو خاندان کا وارث تو تھا لیکن اپنی زندگی میں کبھی تخت پہ نہیں بیٹھ سکا۔ یہ کہانی ایسے شخص کی جسے کبھی ہیرو کہا گیا، کبھی باغی کہا گیا، کبھی دہشت گرد کہا گیا۔ پاکستان کی سیاست ہے، 1970 کی دہائی ہے، بھٹو خاندان کے عروج کا دور ہے، بھٹو صاحب ہیرو ہیں، بھٹو صاحب وزیر اعظم ہیں، پاکستان کو ایٹمی پروگرام دیا ہے، اسلامک ورلڈ میں واہ واہ ہو رہی ہے۔ لیکن ہم فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، 5 جولائی 1977 آتا ہے، اس وقت کے آرمی چیف ہے جنرل ضیاء الحق، جنہیں بھٹو صاحب نے لگایا، مارشل لا لگاتے ہیں، بھٹو صاحب کو گھر بھیجتے ہیں، بھٹو صاحب کو گرفتار کرتے ہیں۔ قصہ مختصر ہے، 4 اپریل 1979 بھٹو صاحب کو پھانسی لگ جاتی ہے، گرفتاری کے 2 سال بعد، حکومت گرانے کے 2 سال بعد۔ اور جو بڑے بیٹے ہیں میر مرتضیٰ بھٹو، وہ اس وقت آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ والد کو جیل کی کوٹری میں پایا اور پھر پھانسی پہ لٹکتا دیکھا۔ اپنے طور پر انہوں نے سوچا کہ اس کو صرف ذاتی سانحہ نہیں لینا، سیاسی بیداری کا نقطہ آغاز بنا ہے۔ 1980 بھائی ہیں شاہ نواز بھٹو، ان کے ساتھ مل کے ایک تنظیم بنا دیں۔ یہ پیپلز پارٹی تنظیم ہے؟ نہیں، ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو بن چکی ہے پہلے۔ یہ کون سی تنظیم ہے؟ اس تنظیم کا نام ہے الذوالفقار۔ یہ سیاسی تنظیم ہے؟ نہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف مزاحمت، مسلح مزاحمت۔ بھٹو کا بیٹا مسلح مزاحمت کر بنی کہاں ہے تنظیم؟ پاکستان میں نہیں، یہ تنظیم جلا وطنی میں افغانستان اور شام کے کیمپوں میں وجود آئی۔ جی ہاں، پاکستان کے سیاسی ماحول پر اثر انداز ہونے کے لیے افغانستان اور شام کے کیمپ میں تنظیم وجود میں آئی۔ نام الذوالفقار، کہہ لیجئے پاکستان کی پہلی منظم عسکری تنظیم جس نے کھل کے ہتھیار اٹھائے۔ اور یہ تنظیم سب سے زیادہ تذکرے میں کب آئی؟ جب ایک طیارہ ہائی جیک، اور اس تنظیم کے لوگوں نے ہائی جیک کیا۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک ناقابل یقین واقعہ ہے۔ 1981 پی آئی اے کی ہائی جیکنگ ہوئی، ضیاء الحق کی حکومت پی آئی اے کی تیاری کی، ضیاء الحق کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ وہ کچھ سیاسی قیدیوں کو رہا کرے۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ سردیوں کی رات تھی، مارچ کی شروعات تھی، کراچی سے طیارہ اڑا، پی آئی اے کی پرواز ہے، منزل پشاور ہے۔ اسی ایک جہاز میں بیٹھے لوگ اب تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں۔ کراچی سے اڑنے والا پی آئی اے کا جہاز اپنی منزل کی جانب یعنی کہ پشاور کی جانب رواں دواں ہے کہ اچانک جہاز کی 2 نشستوں سے مسلح افراد نمودار ہوتے ہیں۔
لیڈ کرنے والا خود کو سلام اللہ یا ٹیپو کہتا ہے. یہ کراچی کے علاقے ناظم آباد کا لڑکا ہے. مسافروں پر حملہ ہو جاتا ہے, جہاز کو غیر قانونی طور پر اڑا کر پشاور نہیں بلکہ کابل لے جایا جاتا ہے. کابل جہاز لینڈ کرتا ہے, اغواکار اعلان کرتے ہیں کہ ہم ذوالفقار سے ہمارا تعلق ہے, یہ ہمارے مطالبات کی فہرست ہے اور ان مقدمات میں بند یہ لوگ ہیں, یہ سیاسی قیدی ہیں, پاکستان میں بیٹھے, ان کو رہا کیا جائے. ہیڈ لائن ناقابل یقین. اغواکاروں نے اپنی شدت دکھانے کے لیے ایک شخص کی جان لے لی گئی, بتانے کے لیے کہ ہم سیریس ہیں, ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. آپ سوچئے جہاز کا کیا منظر ہوگا کہ جب ایک ہائی جیک جہاز میں ایک مسافر کو گولی مار دی گئی اور لاش جہاز سے باہر اٹھائی, تاکہ واضح پیغام جائے کہ یہ معاملہ سیریس ہے. اگلے دن پاکستان کے نمائندے کابل پہنچے, لیکن افغان حکومت نے اس انداز سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, مطالبے نہیں بدلے, المیہ بڑھتا گیا اور گرفتار طلبہ کے خلاف مقدمات کا تذکرہ بھی ہوا, بہت سارے معاملات چلتے رہے. 1.5 ہفتہ ہو گیا. 1.5 ہفتے بعد مارچ کے وسط پر ایک معاملہ یہ ہوا کہ پاکستان کی حکومت نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے. بات زیادہ قیدیوں کی شروع ہوئی تھی, تقریباً 55 قیدیوں پہ باتیں. پاکستان کی حکومت کو کہہ لیجئے کہ گھٹنے ٹیکنے پڑے ہائی جیکرز کے آگے اور رہا کرنا پڑا. طیارہ کابل سے دمشق روانہ ہوا, قیدی مراکش کے راستے روانے ہوئے, تبادلے کا, یعنی ایک عجیب فلمی منظر, تبادلے کا عمل ہوا باقاعدہ. اور بعد میں حکومت نے بیان دیا کہ رہائی پانے والے مجرموں میں سے بیشتر پیپلز پارٹی کے کارکن تھے جو مختلف جرائم میں سزا کاٹ رہے تھے. اب یہ طیارہ ہے جیکنگ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نشان چھوڑ گیا جس کو بلایا نہیں جا سکتا تھا. اور اہم بات یہ کہ جنگجوؤں کے اس کار عزم سے یہ بھی تاثر پیدا ہوا کہ بھائی کیا بھٹو فیملی کے خود ساختہ ہم نوا ہتھیار بھی سنبھال سکتے ہیں کیا. سو ذوالفقار نے اپنی شناخت, اپنی نام, اپنی شہرت کسی بھی اعتبار سے لیکن یہ بنائی. ٹائم آگے بڑھا. ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی کہ جو ہائی جیکرز تھے, ان کا جو سربراہ تھا, یہ افغانستان میں ایک قبائلی جھگڑے میں کچھ عرصے بعد مارا گیا. بہرحال وقت آگے بڑھتا گیا, اپنے انداز میں ذوالفقار کی تنظیم کی کارروائیاں جاری ہے. 1985 میں ایک اور عجیب واقعہ ہوا. وہ کیا؟ مرتضیٰ بھٹو کے بھائی شاہ نواز بھٹو جو کہ فرانس میں رہتے تھے, اپنے کمرے میں پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے. ایک اور واقعہ, ایک اور سانحہ بھٹو خاندان کے لیے, مرتضیٰ بھٹو کے لیے کڑا صدمہ. لیکن اب ذوالفقار کی قیادت مکمل طور پہ مرتضیٰ بھٹو کے پاس آ گئی. ذوالفقار کی سرگرمیوں کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو نے کئی سال افغانستان میں, شام میں جلا وطنی کی زندگی گزاری. 88 ضیاء صاحب کا طیارہ کریش ہو گیا تو ضیاء صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. 1990 کی دہائی آئی, پاکستان میں حالات بدلنے لگے, ضیاء کا دور ختم ہو چکا تھا, جمہوریت لوٹ آئی تھی, بھٹو خاندان اقتدار میں آ گیا تھا. 1988 بینظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی. لیکن اس وقت خاندان کے اندر ایک عجیب سا ایک ٹکراؤ موجود تھا خاندان میں. یعنی سوچیں, ایک طرف اقتدار میں بیٹی تھی, یعنی کہ بینظیر صاحبہ, بھٹو صاحب کی بیٹی, دوسری طرف بھائی جلا وطنی میں باہر بیٹھا تھا. یہاں تک کہ پھر بینظیر صاحبہ کی حکومت گئی, 1993 میں دوبارہ حکومت آئی. 1993 میں میر مرتضیٰ بھٹو پاکستان واپس لوٹا ہے. کیا بینظیر صاحبہ سے صلح ہو گئی تھی؟ نہیں. اب ایک اور المیہ جنم لینے والا تھا. بھائی اور بہن جو دونوں بھٹو کے وارث تھے, سیاست میں ایک دوسرے کے مخالف بن گئے. مرتضیٰ بھٹو نے بینظیر بھٹو کی حکومت پر الزام لگایا کہ یہ عوام سے غافل حکومت ہے. ان کے شوہر آصف علی زرداری پہ الزام لگایا کرپٹ ہیں, طاقت کے کھیل میں ملوث ہیں. مرتضیٰ بھٹو پاکستان آ گئے ہیں, کراچی میں جلسے ہو رہے ہیں, انٹیریئر سندھ جا رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, عوام کو بتا رہے ہیں کہ میں بھٹو خاندان کا اصلی وارث ہوں. لیکن ریاستی مشینری ان کے لیے سخت ہو گئی. اس طرح کی خبریں آنے لگی کہ پولیس کے ساتھ جھڑپیں, مقدمات, نگرانی, یہ سارے معاملات ہونے لگے کہ مرتضیٰ بھٹو کا ایسے جھگڑا ہو گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ بالآخر بینظیر صاحبہ کی اور مرتضیٰ بھٹو صاحب کی ملاقات بھی ہوئی اور وقت گزرتا گیا. یہاں تک کہ ایک دن آیا جو کہ تھا 20 ستمبر, سال تھا 1996, وقت تھا شام کا, شہر تھا کراچی, علاقہ تھا کلفٹن, مقام تھا مرتضیٰ بھٹو کی رہائش کا. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں اپنی پارٹی کا ایک عوامی جلسہ رکھا تھا. انہوں نے خطاب کیا, زرداری صاحب کو بڑی تنقید کی. جلسے کے بعد تقریباً 8 بجے کے قریب اپنے قافلے کے پورے قافلے کے تم تراک کے ساتھ گھومتے تھے. تقریباً 4 گاڑیاں تھیں. گھر تھا 70 کلفٹن. واپس روانہ ہوئے. 8:30 پر گھر سے کچھ فاصلے پر پولیس کی ایک بھاری نفری نے
रिपोर्टेडली काफिले को रोकने की कोशिश की। सरकारी बयान यह है कि पुलिस सिर्फ काफिले की तलाशी और उस काफिले में शामिल चंद मतलूब अफराद को गिरफ्तार करने के लिए वहां मौजूद थी। मुर्तज़ा भुट्टो की अपनी गाड़ी को आगे जाने दिया गया। सरकारी बयान के मुताबिक जैसे ही मुर्तज़ा भुट्टो की गाड़ी घर के दरवाजे में दाखिल हुई, अकब में आने वाली उनके मुहाफिजों की गाड़ी लैंड क्रूजर को पुलिस ने रोका। पुलिस के बयान के मुताबिक उस गाड़ी में सवार गार्ड्स ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उससे मौके पर मौजूद असिस्टेंट एसपी शाहिद हयात, सदर डिवीजन एसएचओ क्लिफ्टन हक नवाज सियाल जख्मी हो गए। करीब से गुजरने वाली एक टैक्सी का ड्राइवर मोहम्मद बचल गोली लगने से हलाक हो गया। एक अजीब सूरत हाल। पुलिस ने बताया कि उस पर दीगर मुहाफिजों ने भी जवाबी फायरिंग की और पुलिस एहलकारों ने अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चलाई। लगभग 20 से 25 मिनट तक दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला जारी रहा। एनी शाहिदीन ने कहा कि मुर्तज़ा भुट्टो फायरिंग शुरू होने के बाद अपनी गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जा चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्हें बाहर हंगामे का इल्म हुआ, वापस बाहर सड़क पर आए। अब मुर्तज़ा भुट्टो भी सड़क पर है, फायरिंग का तबादला हो रहा है। उन्होंने कुछ फासले से एनी शाहिदीन के मुताबिक हाथ बुलंद करके पुलिस को मुखातिब करते हुए जोर से कहा, फायर मत करना, मगर ऐन उसी लम्हे पहली गोली चल चुकी थी और फिर दोनों जानिब से फायरिंग शुरू हुई और यूं मुर्तज़ा एक बेबस हालत में खुद को गोलियों के बीच आ गए। फायरिंग रुक गई, लेकिन फायरिंग रुकने के बाद का मंजर बहुत खौफनाक था। मीर मुर्तज़ा भुट्टो समेत उनके 6 करीबी साथी मौके पर गोलियों से छलनी होकर गिर चुके। हलाक होने वालों में मुर्तज़ा के देरीना रफीक और पार्टी के कायम मकाम सूबाई सदर मीर आशिक जतोई भी शामिल थे। इसके अलावा मुतादिद अफराद बहुत जख्मी हुए। पुलिस अफसरान भी जख्मी हुए। शाहिद हयात, हक नवाज सियाल, उनके अलावा मुर्तज़ा के काफिले के कुछ अरकान और राहगीर भी शामिल थे। मुर्तज़ा भुट्टो को कई गोलियां लगी, शदीद जख्मी हालत में सड़क पर पड़े थे। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस भी नहीं मिली। तकरीबन 1 घंटे तक वो कुछ इत्तलात के मुताबिक जाए वक़ुआ पर रहे। बिलाखिर पुलिस ने अपनी गाड़ी में डालकर उन्हें नज़दीक के निजी अस्पताल मिडीस में पहुंचाया, जो इत्तेफाक से आशिक जतोई के खानदान की मिल्कियत था। वहाँ इब्तदाई तौर पर कोई सीनियर सर्जन या ट्रॉमा स्पेशलिस्ट नहीं था, जिस पर दीगर डॉक्टरों को बुलाया गया। इसी दौरान मुर्तज़ा की रिहाइशगाह पर मौजूद उनके घर वालों को काफ़ी देर बाद खबर मिली। मुर्तज़ा के ड्राइवर वाहिद बख्श के मुताबिक फायरिंग बहुत शदीद थी, पता ही नहीं चला कि बाहर हुआ क्या है। 1 घंटे तक इतने हालात खराब थे। फोन पर किसी ने बताया कि मुर्तज़ा भुट्टो जख्मी है, हम घर से निकले, पुलिस ने रोका। आखिरकार मुर्तज़ा की अहलिया गनवा भुट्टो, 14 साल की बेटी फातिमा भुट्टो जब अस्पताल पहुंची तो वो अपने जख्मी शौहर वालिद के करीब रही। फातिमा ने अपने वालिद को खून देने की पेशकश की। अस्पताल में मुर्तज़ा की हालत नाजुक थी। जब लाया गया तो दिल की धड़कन तकरीबन बंद हो चुकी थी, जिसे डॉक्टर ने बहाल किया। कुछ देर के लिए उन्होंने सांस ले लिया, उम्मीदमंदी के शायद बच जाएं। फौरी ऑपरेशन का फैसला हुआ, थिएटर मुंतकिल किया गया। किस्सा मुख्तसर ये कि 11:50 पर डॉक्टर ने ऐलान किया कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। और यूं भुट्टो खानदान के एक और चश्मो चिराग का कत्ल हो गया। वो मंजर सबने देखा। भाई बहन वजीर आजम है, भाई का सड़क पर कत्ल हो गया है। और किस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा रोती पीटती एक वक्त की वजीर आजम अस्पताल पहुंची, जो कि उस वक्त वजीर आजम नहीं थी, वो एक बहन थी। अजीब सिचुएशन बेनज़ीर साहिबा के लिए भी। दौरे हुकूमत में भाई का कत्ल हो गया। हाई प्रोफाइल कत्ल पर हुकूमत वक्त ने फौरी तौर पर हाई प्रोफाइल तहकीकात का ऐलान किया, आला सतह तहकीकात का ऐलान किया। वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो ने बरतानवी तफ्तीशी इदारे स्कॉटलैंड यार्ड की मदद हासिल करने की पेशकश कबूल की। जी हाँ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जब वाक़या हुआ और जब स्कॉटलैंड यार्ड को क्या ताउन हासिल किया गया, पहली बार नहीं था, ये पहली बार था कि जब स्कॉटलैंड यार्ड को शामिल किया गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद, बहुत मशहूर हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी अदालती कमीशन कायम किया। हुआ क्या, ये सुनिए। उस वक्त के कायम मकाम सदर थे वसीम सज्जाद, उनकी मंजूरी से कमीशन तश्कील पाया। वाक़े के मुहर्रिकात और जिम्मेदारान का तयन करने का टास्क दिया गया। मुर्तज़ा भुट्टो के अहले खाना और हामियों ने इस पर अदम एतमाद का इजहार किया। उनकी बीवी गनवा भुट्टो ने कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया, बायकॉट कर दिया। मुतालबा किया कि कत्ल का मुकदमा आज़ादाना तरीके से चलाया जाए। खुद थाने गई गनवा भुट्टो और बाज़ आला हुकूमती और पुलिस शख्सियात को नामजद करते हुए FIR दर्ज करवाने की कोशिश की। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर ऐसा मुकदमा दर्ज करने से गुरेज किया। उस वक्त गनवा भुट्टो और उनके हामियों ने खुलकर इल्जाम लगाया कि यह कत्ल एक साजिश है, जिसके ताने बाने बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत में मौजूद
کچھ طاقتور عناصر سے ملتا ہے۔ مرتضیٰ کی والدہ بیگم نصرت بھٹو نے اپنے بیٹے کی المناک موت پر شدید صدمے کے عالم میں بعض حکومتی شخصیات پر شک کا اظہار کیا، اور جو بیانات آتے رہے اس سے اندازہ ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب پر بھی شک کا اظہار کیا گیا۔ اس واقعے کو خاندان کے ساتھ غداری سے تعبیر کیا گیا۔ دوسری جانب کیا ہوا؟ سرکاری عدالتی کمیشن نے درجنوں گواہوں کے بیانات قلم بند کیے، واقعاتی شہادتیں اکٹھی کی، 3 رکنی ٹریبیونل بنا، 80 کے قریب عینی شاہدین، پولیس اہلکار، متعلقہ حکام آئے، بیانات قلم بند ہوئے، چند ماہ تحقیقات جاری رہیں۔ جسٹس صاحب ناصر اسلم زاہد صاحب کو رپورٹ پیش ہوئی جس کے مندرجات ہی مکمل طور پہ منظر عام پہ نہیں آئے۔ ہاں، ذرائع کے مطابق پتہ لگا کہ کمیشن نے پولیس کو واقعے میں ایگریسر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلا وجہ طاقت کا استعمال کیا گیا۔ کمیشن نے کہا ہے کہ فائرنگ کا آغاز پولیس کی طرف سے ہوا اور پولیس نے فور شور مناسب حکمت عملی نہیں اپنائی۔ کمیشن نے پولیس پارٹی کی قیادت کرنے والے افسران کی ڈیوٹی پر سوال اٹھائے، بعض کو غفلت کا مرتکب ٹھہرایا۔ یعنی کمیشن نے سفارش کی کہ واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف باقاعدہ قتل کا مقدمہ چلایا جائے۔ اس قتل کیس کی عدالتی سنوائی پیچیدگیوں کا شکار رہی۔ FIR درج ہوئی جس میں قتل، اقدام قتل، پولیس پر حملہ، ہنگامہ آرائی، دیگر سنگین واقعات شامل ہوئے۔ یہ مقدمہ بیسیکلی 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصہ مرتضیٰ بھٹو اور ساتھیوں پر پولیس ٹیم پر حملے سے متعلق تھا جس میں مرتضیٰ کے حامی ملزمان تھے، اور دوسرا حصہ خود مرتضیٰ صاحب اور ساتھیوں کے قتل سے متعلق تھا جس میں پولیس ملزمان تھے۔ دونوں مقدمات باہم مربوط تھے اور ایک ہی عدالت میں دونوں مقدمات زیر سماعت تھے۔ مرکزی قتل کیس میں نامزد ملزمان میں اس وقت کے کئی اعلیٰ عہدیدار شامل تھے۔ پولیس کی جانب سے گرفتار یا نامزد کیے گئے 18 اہلکاروں میں کون کون تھے؟ بڑے بڑے نام: DIG کراچی شعیب سڈل، IB سربراہ مسعود شریف خٹک جو بعد میں PTI میں بھی شامل ہوئے تھے، SSP ساؤتھ واجد دورانی، SP کلفٹن شکیب قریشی، ASP شاہد حیات، SP رائے طاہر، SHO کلفٹن حق نواز سیال، انسپیکٹر آغا جمیل، سب انسپیکٹر، بہت سارے لوگ جن پر الزام تھا کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک جعلی پولیس مقابلہ کیا اور میر مرتضیٰ بھٹو سمیت کئی افراد کو مار ڈالا۔ صرف یہی نہیں، آصف علی زرداری صاحب کا نام بھی شامل ہوا۔ اس قتل کے پس پردہ سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں ان پر بھی FIR۔ زرداری صاحب اس وقت واقعے کے فوری بعد سے گرفتار کر لیے اور کئی سال تک قید میں رہے۔ اس مقدمے کے حوالے سے نہیں، مختلف مقدمات میں ایک طویل عمل چلا، اور ایک اور دلچسپ کام یہ ہوا، ایک اور عجیب کام کیا ہوا۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گر گئی۔ ایک طویل، ایک پیچیدہ عدالتی عمل چلا اور بالآخر انصاف کا ترازو حرکت میں کس طرح آیا؟ آپ سنیے، نتائج حیران کن۔ اپریل 2008 سندھ ہائی کورٹ نے آصف علی زرداری کو اس قتل کیس سے بری کر دیا کیونکہ استغاثہ ان کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ زرداری صاحب بری ہو گئے۔ کے مطابق زرداری صاحب کے ملوث ہونے کے کوئی براہ راست ثبوت نہیں ملے، شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا۔ اسی طرح نومبر 2008 میں سیشن جج عبد الرحمان بھٹی نے سابق SP کلفٹن شکیب قریشی نام تھا، ان کو بھی عدم ثبوت کی بنا پر رہا کر دیا۔ دونوں بڑے ملزمان کو کچھ نہیں ہوا۔ 3 دسمبر 2009 کراچی کی ایک سیشن عدالت نے اس تاریخی مقدمے کا حتمی فیصلہ سنا دیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ نامزد تمام 18 پولیس اہلکار بری ہو گئے۔ جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف الزام بلا شک و شبہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، لہٰذا ملزمان کو شک کا فائدہ دیا۔ یوں DIG، SSP، DGIB، ASP، SP، سب انسپیکٹر، تمام پولیس اہلکار قانونی طور پر الزام سے بری ہو گئے۔ عدالت نے اسی کیس میں ملوث مرتضیٰ بھٹو کے جو 6 کارکنان تھے جو پولیس پر حملے کے الزام میں ماخوذ تھے، ان کو بھی بری کرنے کا فیصلہ دیا اور قرار دیا کہ ان کے خلاف بھی ثبوت ناکافی ہے۔ زرداری صاحب پہ سازش کا الزام بری، پولیس اہلکاروں پر یہ الزام کہ آپ طاقت کا غلط استعمال کیا اور منصوبے کے تحت مارا، بری۔ مرتضیٰ بھٹو صاحب کے ساتھیوں پر الزام کہ نہیں فائرنگ آپ نے شروع کی اور اس لیے اتنا نقصان ہو گیا، بری۔ ان سب میں سے ایک بات تو ٹھیک تھی نا، کیا یہاں سے فائرنگ شروع ہوئی، یہاں سے فائرنگ، کوئی تو ذمہ دار تھا۔ لیکن 13 سال سے چلتا آنے والا ہے تاریخی مقدمہ اس طرح انجام کو پہنچا اور کوئی بھی شخص
اس قتل کے جرم میں سزا نہ پا سکا، اور یوں معلوم ہوا کہ بے نظیر بھٹو خاندان کی واحد شخصیت نہیں ہے جن کے قتل کا آج بھی کوئی باقاعدہ سراغ یا باقاعدہ نتیجہ نہیں آ سکا۔ مرتضیٰ بھٹو بھی اسی فہرست میں شامل ہے۔